السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے ہم سب کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ. آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک. اچھا، ہم لوگوں نے جو ہے جنس کا ٹاپک بھی کمپلیٹ کر لیا الحمدللہ. جو بات ہو رہی تھی نا شروع میں کہ اسم کے بارے میں ہمیں 4 چیزیں پتہ ہونی چاہیے. جب بھی کوئی اسم ہمارے سامنے آئے تو فوراً سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ 4 چیزیں جو ہے گو تھرو ہو جانی چاہیے. ایک تو یہ کہ اس کا جنس کیا ہے، کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث. تو ہم نے بہت ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ مذکر اور مؤنث کی پہچان کیسے کرنی ہے. ہم نے نا کہ کوئی بھی اسم مذکر ہے یا مؤنث تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا، تو وہ ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا. پھر ہم نے پڑھا کہ بھائی عدد جو ہے اس کی عدد کیا ہے، کیا وہ واحد ہے، سنگولر ہے، یا وہ مثنیٰ ہے یعنی کہ وہ 2 ہے عدد میں، یا وہ جمع ہے 2 سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی پہچان کیسے ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ بھائی یہ واحد ہے یا مثنیٰ ہے یا وہ جمع ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ جمع ہے تو جمع کی کون سی کیٹیگری ہیں وہ ہم نے ساری چیزیں پڑھی کہ جمع سالم ہے یا جمع مکسر ہے. اور اچھا ٹھیک ہے بھائی جمع سالم ہے تو جمع سالم میں جمع سالم مذکر ہے یا جمع سالم مؤنث ہے، اس کی کیا علامات ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں ہم نے ڈیٹیل میں اچھی طرح پڑھی، ریوائز کیا، ریکیپ کیا، کئی دفعہ ریپیٹ کیا. اس لیے الحمدللہ جو ہے ماشاء اللہ سے کافی ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. اور ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے اگر تو ہم لوگ ڈسکس کر سکتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. اچھا، آج ہم پڑھیں گے وسعت. جیسے انگلش میں پیچھے ٹھیک ہے نا ایک اسم کے بارے میں. اب اس کی ڈیٹیلز ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں کلیئر ہوگا کہ وسعت کس چیز کو کہہ رہے ہیں. چلیں سسٹر ملوکاشا آپ ریڈ کریں گی. ریڈ تھوڑا تھوڑا کرتے ہیں تو اس کو ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا ایکسپلین بھی کر دیں گے. جی. عربی زبان میں وسعت کے اعتبار سے اسم 2 طرح کا ہوتا ہے، نکیرہ اور معرفہ. نکیرہ کا دائرہ بہت وسیع ہے جبکہ معرفہ کا دائرہ محدود ہے. عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم نکیرہ شمار ہوگا جب تک کہ اس کا معرفہ ہونا ثابت نہ ہو. عربی میں اسم درجہ ذیل 7 صورتوں میں معرفہ ہو سکتا ہے، جن میں سے فی الحال ہم 5 اقسام کو پڑھیں گے. تو یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اسم 2 طرح کے ہوتے ہیں عربی زبان میں، ایک نکیرہ اور معرفہ. وسعت کے اعتبار سے جیسے الگ الگ تھا نا کہ بھائی جنس کے اعتبار سے مذکر مؤنث ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، عدد کے اعتبار سے واحد جمع مثنیٰ ہوتے ہیں. اب وسعت کے اعتبار سے بتا رہے ہیں اسم 2 طرح کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، وسعت کے اعتبار سے جی بتائیے گا. وسعت کے اعتبار سے 2 طرح کے ہوتے ہیں، معرفہ اور نکیرہ. نکیرہ کا دائرہ بہت وسیع ہے، یعنی کہ نکیرہ بہت زیادہ نظر آئیں گے. آپ کی آواز کٹتی ہے، دوبارہ سے بولیے گا. نکیرہ اسم بہت زیادہ ہوں گے، مطلب نکیرہ ہم زیادہ دیکھیں گے عربی زبان میں، اور معرفہ کے اسم محدود ہوں گا. نہیں ہوتے تو دونوں ہی ہیں، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم کیا پڑھ رہے ہیں نا. اس کا دائرہ بتا رہے ہیں، دائرہ بہت بڑا ہوتا ہے. یعنی کہ نکرہ جیسے ہوتا ہے نا کہ اب ہم ہاں جیسے کہ کوئی بھی چیز ہے یعنی کہ جو جنرل جسے کہتے ہیں کامن ناؤن جسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ تو ایک بڑا دائرہ ہوتا ہے نا. کہ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم کہتے ہیں کہ جو ہے لڑکے کہہ رہے ہوتے ہیں ہم، تو وہ نکرہ ہم کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں نا کہ بہت سارے لڑکوں میں تو اتنے سارے لڑکے آ جائیں گے نا. تو لیکن اگر ہم کسی کا نام لے لیتے ہیں ان میں سے زید، تو پھر وہ دائرہ محدود ہو گیا، پھر وہ معرفہ بن گیا کہ بھئی ہم نے ایک کا نام لے لیا ہے نا. لیکن نکرہ کیونکہ لڑکے ہیں تو بہت سارے اس میں پھر دائرہ جو ہے بہت بڑا ہو جاتا ہے نکرہ کا نا. اور معرفہ جہاں پہ ہم نے بتا دیا ایکوریٹلی، ہم نے کسی کو خاص کر دیا تو بس وہ پھر جو ہے اس کا دائرہ ظاہر سی بات ہے پھر وہ وسیع نہیں رہا نا. تو یہ والی بات بتا رہے ہیں آپ، صحیح ہے نا. تو اس میں پھر بتا رہے ہیں کہ نکرہ کا جو دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہوتا ہے، جبکہ معرفہ کا دائرہ بہت محدود ہوتا ہے. بہت تھوڑے سے اسم ہوتے ہیں جو کہ پھر معرفہ ہوں گے، نکرہ لیکن بہت زیادہ ہوتا ہے اس کا دائرہ. اور پھر بتا رہے ہیں کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم نکرہ شمار ہوگا جب تک اس کا معرفہ ہونا ثابت نہ ہو. بالکل اسی طرح سے اگر ہم یاد کریں جیسے ہم نے مذکر مؤنث میں پڑھا تھا نا کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم مذکر ہی شمار ہوگا جب تک اس کا مؤنث ہونا ثابت نہ ہو جائے. یعنی کہ کچھ علامات ہمیں دکھیں گی، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے کلیئر ہو جائے گا، کچھ باتیں ہمیں اس اسم کے بارے میں پتہ ہوں گی کہ بھئی جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ مؤنث ہے تو ٹھیک ہے.
لیکن اگر ان باتوں سے وہ نہیں ثابت ہو رہا مؤنث ہے تو پھر ہم اس کو مذکر کی کیٹیگری میں رکھیں گے. بالکل اسی چیز کو یہاں پہ ہم نے وسعت میں دیکھنا ہے کہ جب کچھ یہ باتیں جو ہم آگے پڑھیں گے اگر جو ہے اس سے ثابت ہو جائے کہ اس سے معرفہ ہے تو ٹھیک ہے, لیکن یہ جو 7 صورتیں بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, 7 صورتیں جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ اس سے معرفہ ہے, لیکن اگر ان 7 صورتوں میں سے کسی بھی کیٹیگری میں وہ اسم فال نہیں کر رہا تو ہم بولیں گے ٹھیک ہے بھائی ان 7 میں نہیں فال کرا, اس کا مطلب یہ نکرہ ہے. صحیح ہے نا, تو ہم اس کو مذکر مؤنث سے بھی جو ہے سمجھ سکتے ہیں اس والی بات سے کہ جب تک وہ ان کنڈیشن پہ نہیں بیٹھ رہا ہوتا تو ہم تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مذکر ہے, اور جہاں وہ ان کنڈیشن پہ بیٹھ گیا تو ہم کہتے ہیں مؤنث ہے. ٹھیک ہے, اب یہ پڑھتے ہیں یہاں پہ وہ کون سی 7 کنڈیشن ہیں, کون سی ایسی 7 صورتیں ہیں کہ جن سے جو ہے یہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اسے معرفہ ہے یا نکرہ ہے. لیکن ابھی اس چیپٹر میں ہم لوگ 7 کے ساتھ نہیں پڑھیں گے بلکہ 5 پڑھیں گے. انہوں نے کہا ہے نا جن میں سے فی الحال ہم 5 اقسام کو پڑھیں گے, ٹھیک ہے, اور باقی 2 جو ہے وہ بعد کے چیپٹرز میں آ رہی ہوں گی. تو چلیے ایک ایک کو ہم غور سے پڑھتے ہیں اور غور سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کوئی اور پارٹیسپینٹ پلیز پہلا پوائنٹ ریڈ کر لے. نمبر 1 اسم علم. کسی خاص جگہ چیز یا جگہ کا نام ہو, مثلا زید, فاطمہ, مکہ اور جہنم. یعنی اس میں جو ہے وہ وہی جیسے ہم اس میں پڑھتے ہیں نا, آپ کی جگہ کا نام, چیز کا نام, اس جیسے ہم وہ کرتے تھے نا نیم پلیسنگ جو ہم کھیلتے تھے, ایک طرح کی اس طرح سے ہے کہ آپ کا کسی شخص کا نام بھی ہے, اس میں چیز کا نام بھی ہے, اور اس میں جگہ کا نام بھی ہے. ٹھیک ہے, خاص نام ہو گیا, بالکل شہروں صحیح. کا, اچھا ہاں اب جیسے مثال کے طور پہ سشما جیسے اب زید ہے, ٹھیک ہے, یہ تو معرفہ ہے نا, تو اس کا اگر ہم نکرہ ایکویلنٹ نکرہ دیکھیں تو وہ پھر کیا ہوگا؟ اس کا تو یہ ہوگا نا کہ جیسے ہم لڑکا یا آدمی کوئی بھی اس طرح لڑکا کی چیز, ایگزیکٹلی لڑکا یا آدمی, بالکل آدمی, ایگزیکٹلی تو وہ اس کا جو ہے نکرہ ہو گیا ہے نا. جی. اور لڑکا کے لیے اگر ہم اب تھوڑا سا وہ نا اس کو عربی میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اب ہمیں یاد ہو نا کہ ولد لڑکے کے لیے ولد کیا نا, ہوتا تھا؟ ہاں, ولد ولدن. ولد. ہاں, اور آدمی ہاں, کے لیے آدمی کے لیے رجل. ہاں بالکل صحیح, ٹھیک رجل ہے نا. تو ولد بولیں گے یا رجل بولیں گے تو وہ پھر نکرہ ہو گیا, کیونکہ اس نکرا میں ہو ہم جائے جو ہے ایگزیکٹ نام نہیں بتا رہے نا, کون سا آدمی بھائی, کون سا لڑکا. ٹھیک ہے, یہاں پہ گا. ہو گیا. اب فاطمہ کے لیے اگر ہم دیکھیں اگلا جو ایگزامپل دی ہے تو ہاں اس کا فاطمہ, نکرہ کیا ہوگا؟ ہاں اس کا نکرا ہو جائے گا بنت. بنت بنت یا ہو گیا, پھر ٹھیک ہے نا, ہاں لڑکی, یا ہاں, یا ہاں پھر امرأہ بھی ہو سکتا ہے, امراتن, ہاں عورت, امرا بھی ہو سکتا ہے, بالکل. امراتن بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور مکہ کا پھر کیا ہوگا نکرہ ایکویلنٹ؟ مکہ کا جو ہے نا وہ جسے وہ ہوگا بلد. بلد کہتے ہیں نا شہر کو. ہاں بلد بھی, اور ایک اور ورڈ بھی کہتے ہیں, بتائیں ایک اور جو ہے نا وہ کہتے ہیں مدینہ. مدینہ جو ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا, مدینہ, ہاں مدینہ تن جسے ہاں کہیں گے تو وہ شہر کو کہتے ہیں. مدینہ, ہاں ٹھیک ہے, مدینہ, ہاں مدینہ. ٹھیک ہاں ہے, ٹھیک ہے. بالکل صحیح ہے. تو وہ پھر ہو گیا شہر, یا پھر بلد بھی کہتے ہیں. بلد میں خاص شہر اور ملک دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے نا, ہاں ایسے, ہاں ملک. بالکل ٹھیک ہے. ملک کے اچھا, لیے. اور پھر اور جہنم تو ہمیں پتہ ہے یہ پراپر ناؤن ہے, کسی خاص جگہ کا ہاں نام ہے نا, جہنم ہوگی. صحیح ہے. اس تو طرح سے کوئی بھی پراپر ناؤن جسے ہم کہتے آئے نا انگلش میں, کوئی آ گیا تو اس کو ہم کہہ دیں گے اس میں علم ہے. اور اگر ہم اس کو اردو میں یاد کریں تو ہم اردو میں اس کو کہتے تھے معرفہ. یعنی یہاں تو معرفہ کی اتنی کیٹیگریز ہے, اردو میں ہم سمپلی کہتے تھے کوئی خاص نام آ گیا تو وہ بس معرفہ ہے. لیکن یہاں تو یہ ضمیر کو بھی معرفہ کہہ رہے ہیں, اشارے کو بھی معرفہ, یہ سب معرفہ آ رہا ہے نا, کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ اردو میں بہت ساری کیٹیگریز ہیں پارٹس آف اسپیچ کی, لیکن عربک میں آگے 3 ہی کیٹیگری رہ جاتی ہیں, ایک اسم, ایک فعل اور ایک حرف نا. تو اس لیے جو ہے یہ سب کچھ اسم, یہ اسم علم کی کیٹیگری جو ہے یہ پوری کی پوری معرفہ بن جائے گی, کسی خاص اس کا نام. اب مجھے یہ بتائیں دوسرے پارٹیسپینٹس کہ کسی کو اس میں علم میں کوئی کنفیوژن ہے تو بالکل روک کر آپ لوگ آگے بتا سکتے ہیں. اچھا, اور اچھا ایک اور بات مجھے بتا دیے گا, کیونکہ میں نے گروپ پہ ڈالا تھا کہ ہمیں ضرور پوچھنا ہے ایک دوسرے سے آج کے جو سیشن تھے ان میں, کہ کوئی بھی آپ میں سے ایسا ہے جو کسی اے جے پی میں نہیں آیا ہو, جس کو پتہ ہی نہ چل رہا ہو کہ ایک ہفتے تک ہماری میٹنگز ہوتی آئی ہیں اور ان کو لنک ہی نہ ملا ہو زوم کا. باقی سارے پارٹیسپینٹس تو جو ہے میں جانتی ہوں یہاں پہ. سسٹر تسمیہ, آپ ہیں کسی اس میں, کسی اے جی پی میں آپ نے جوائن کیا ہوا ہے؟ ہاں جی, کیا ہوا ہے. اچھا اچھا, بس صحیح ہے, بس صحیح ہے. اور باقی تو سب نے جوائن کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. سسٹر موکاشا, آپ نے بھی کیا ہوا ہے نا جوائن؟ جی جی اچھا, آپ کا نام بتائیے گا کیا ہے؟ جی, عرشیہ. عرشیہ, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چلیے جزاک اللہ. اچھا چلیے سسٹر تسمیہ, آپ پھر نیکسٹ والا ریڈ کر لیں اس میں ضمیر. اوکے. وہ الفاظ جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں, مثلاً ہی, شی اور اٹ کے لیے ہوا اور ہیا کو, یو کے لیے انتا اور انتی, اور میں اور ہم, اور وہی کے لیے انا اور نحن وغیرہ. ضمائر کے متعلق مزید تفصیلات ہم آگے پڑھیں گے. اس کو ایکسپلین آگے کر کروں؟ سکتی ہیں سسٹر تسمیہ, تھوڑا سا سمجھا سکتی ہیں سارے الفاظ میں؟
جی جو ہوا ہے وہ لڑکے کے لیے یوز ہوگا اور جو ہے وہ لڑکی کے لیے. اس طرح جو انت ہے وہ لڑکے کے لیے اور جو انتی ہے وہ لڑکے کے لیے لڑکی کے لیے. انا جو ہے وہ ایک کے لیے اور نحن جو ہے وہ زیادہ کے لیے. میں ہاں متکلم میں جسے بولیں گے نا میں یا ہاں ہم. جی صحیح ہے. متکلم تو میں. ہم یہ یوز کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب ہم ڈائریکٹلی نام سے بھی تو بلا سکتے ہیں, تو ہم یہ کیوں یوز کر رہے ہیں؟ اب یہ ہم بار بار نیم تو یوز کرتے ہیں, جس طرح ہم انگلش میں کوئی سینٹینس نہ ہے تو ہم بار بار جیسے علی ایک خوبصورت علی ایک لڑکا ہے وہ بہت خوبصورت ہے, علی ایسے علی ویسے ہے. اب ہم بار بار علی کا نام تو نہ لیں گے, تو اس لیے ہم پھر بولیں گے کہ وہ اس نے یہ کام کیا یا وہ, تو ہم اس طرح یہ پروناؤن یوز کریں گے. زبردست زبردست. بالکل جیسے اردو میں بھی ہم ضمیری بول رہے ہوتے ہیں, اردو میں بھی اس کو نا ہے نا. ہاں اور جی جو ہے اس میں ہم انگلش میں اس کو پروناؤن بول رہے ہوتے ہیں, یعنی نام کی جگہ اس کا ایکویلنٹ ہم یہ جو ورڈ بول رہے ہوتے ہیں ہی شی یا پھر وہ. اب عربی میں بتا رہے ہیں کہ اب ہوا اور ہیا کا ورڈ آ رہا ہے وہ کے لیے. صحیح ہے, جیسے کہ سسٹر نے بتایا میل اور فیمیل کا انتا انتی. اب یہ جو ہے نا, اگر کسی کو یہاں پہ کنفیوژن ہو رہی ہو کہ اچانک یہ نئے نئے ورڈ کہاں سے آگے ہوا یا نحن, اور اس کی ایکسپلینیشن بھی اتنی اچھی طرح اتنا کھل کے نہیں دی ہوئی نا, تو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ ضمیر کا پورا ایک چیپٹر آئے گا, پورا ڈیٹیل میں اس کو نا اچھی طرح سے پڑھیں گے. یہاں پہ بس انہوں نے اتنا بتا دیا, ہمیں فی الحال صرف اتنا سمجھنا ہے کہ جتنی بھی ضمائر آئیں گے نا, ٹھیک ہے, یا انگلش میں جیسے پروناؤن کہتے ہیں, تو اس کو ہم نے معرفہ کی کیٹیگری میں رکھ دینا ہے, نکرہ کی کیٹیگری میں نہیں رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. معرفت سے ہمارے ذہن میں یہی آ رہا ہوتا ہے نا بھائی, جب تک کوئی نام نہیں آ جائے گا تب ہم اس کو معرفہ میں نہیں رکھیں گے, کیونکہ ہم اردو میں اس طرح کر رہے ہوتے ہیں نا. لیکن عربی میں یہاں پہ یہی سمجھا رہے ہیں کہ اگر کوئی ضمیر بھی آ گئی نا, کہ وہ ہے یا پھر میں ہوں یا ہم ہیں یا تم ہو, یہ سب ضمائر ہے نا, تو جہاں پہ ہم نے ضمیر دیکھا فوراً ہمارے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ یہ جو ہے یہ معرفہ ہے. ٹھیک ہے, تو اتنا سمجھنا کافی ہے. ابھی کون سی ضمیر کس کے لیے یوز ہوتی ہے یہ سب ہم آگے بڑا ڈیٹیل میں پڑھیں گے. تو یہ سب کو کلیئر ہو گیا اس میں علم اور اس میں ضمیر؟ تو کسی کو کوئی کنفیوژن ہے آپ پہ کہ ہم لوگ کیا پڑھ رہے ہیں, یا کوئی ایسا کوئی لاس تو نہیں ہو گیا بیچ میں؟ تو آپ پوچھ سکتے ہیں. بس مجھے تھوڑا سا اس معرفہ کا ہلکا سا پوچھنا ہے کہ مطلب معرفہ جو ہے وہ ہم یعنی کہ ہوا ہوم یا یہ جو ہے اس کے لیے ہم عربی جو ہے یہ یعنی کہ خاص ہے, معرفہ ہے, یہ اس کا کہنے کا مقصد ہے. بالکل بالکل. ہمیں نا جیسے نہیں ہم لوگ اصل میں تھوڑا سا شاید آپ کو شروع کا سیشن مس ہو گیا, جی مس ہو گیا. کرا دینا ورنہ پھر مس ہو جاتی ہے. اس میں نا یہ دیکھیں, ہم لوگ نے شروع سے اس طرح لے کے چلے تھے نا کہ اسم کے بارے میں ہمیں 4 چیزیں پتہ ہونی چاہیے. ہم نے کہا تھا جنس ہے, عدد ہے, وسعت ہے اور اعراب ہے. یہ 4 چیزیں پتہ ہونی چاہیے نا. جب بھی کوئی اسم آئے ہمیں فوراً پتہ چل جانا چاہیے اس کا جنس کیا ہے, اس کا عدد کیا ہے, اس کی وسعت کیا ہے, اس کا اعراب کیا ہے. ٹھیک ہے, فوراً ہمارے ذہن میں آ جائے گا یہ. اب جنس ہم نے ڈیٹیل میں پڑھ لیا کہ بھائی مذکر مؤنث ہے. ٹھیک ہے, عدد بھی ہم نے ڈیٹیل میں پڑھ لیا کہ بھائی واحد مثنیٰ جمع. اب یہ کیسے ہم ریکگنائز کریں کہ یہ واحد ہے مثنیٰ جمع ہے, یہ بھی ہم نے ڈیٹیل میں پڑھ لیا. ٹھیک ہے, اب ہم تھرڈ چیز پڑھیں جو ہمیں اسم کے بارے میں پتہ ہونی چاہیے, وہ ہے وصل. ٹھیک ہے, کہ یہ اسم نکرہ ہے یا معرفہ ہے, یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے, ورنہ پھر ہم لوگ کو میننگ بھی کرنا نہیں آ رہا ہوگا, جملہ بنانا بھی نہیں آ رہا ہوگا. تو اسم کے بارے میں یہ تھرڈ بہت انپورٹنٹ چیز ہے جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے. لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے, ہم ان کی کیٹیگری میں کیسے رکھیں اسے؟ تو یہ بالکل اسی طرح جیسے ہم نے ابھی مذکر مؤنث, عدد, واحد, جمع, مثنث سب ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا نا کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا یہ ورڈ کیا ہے. تو اسی طرح سے اب ہم وسعت کو پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے. ٹھیک ہے, تو پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سارے اسم کو نکرہ کیٹیگری میں رکھنا ہے, لیکن اگر یہ جو 7 شرائط ہے نا, یہ نیچے 7 کنڈیشنز آ رہی ہیں کہ اگر ان کیٹیگری میں فال کر گیا تو آپ نے معرفہ میں رکھ دینا ہے, ان میں نہیں فال کرا کسی بھی ایک میں تو آپ نے نکرہ میں رکھ دینا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ والی بات ہو رہی ہے. بالکل ابھی جیسے کہ میں ایگزامپل دے رہی تھی مذکر مؤنث کو بھی یہی تھا نا کہ اگر مؤنث والی کنڈیشنز نہیں پوری ہو رہی تو آپ نے اس کو مذکر میں رکھ دینا ہے. ٹھیک ہے, مذکر کی کیٹیگری میں. اسی طرح سے یہاں پہ اگر یہ جو 7 کنڈیشنز ہم جن میں سے 5 اس چیپٹر میں پڑھیں گے, 2 آگے کے کسی چیپٹر میں, تو اگر یہ 5 کنڈیشن میں سے کسی ایک پہ بیٹھ رہا ہے تو ہم کہہ دیں گے معرفہ ہے, ورنہ ہم کہہ دیں گے اسم نکرہ ہے. اب یہ کیوں جاننا ضروری ہے معرفہ یا نکرہ ہے, یہ آگے پوری ڈیٹیل اس کی نا آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے, تو کہ کس طرح ہم اس میں جملے میں بتا دوں بٹھانے ان کے کو لیے تھوڑا ہمیں سا پتہ ہونا کہ معرفہ چاہیے. بیسیکلی اسپیشل کہتے ہیں, خاص کرنے کے لیے کسی چیز کو استعمال ہوتا ہے, نکرہ تھوڑا سا عام کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. بالکل بالکل, معرفہ کو تھوڑا زبردست. اسپیشل کر رہے ہوتے ہیں, تو اس ہاں لیے معرفہ اسپیشل. جو ہے نا وہ, ہاں اس لیے ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ سارے دیکھیں نام اس میں آ جاتے ہیں, چیزیں آ جاتی ہیں, سب کچھ آ جاتا ہے اس میں. پھر انہی کی طرف اشارہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, ہوا یا کا استعمال اگر ہو رہا ہوتا ہے تو اسی اسم علم یعنی اسی جو نام ہم نے خاص کیا ہے, زید ہے یا فاطمہ ہے,
اس کی طرف اشارے کے لیے وہی کیٹیگری آ گئی کہ ہوا یا ہیا کا استعمال ہم کر رہے ہیں. خاص کر دیا نا ہم نے کہ بتا دیا بھائی اس کی بات ہو رہی ہے نا. صحیح ہے, ٹھیک ہے سسٹر شنا. تو پہلی کیٹیگری ہم نے پڑھ لی, اس میں علم ہے جس میں کسی خاص کا نام لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لڑکا ہے تو نکرا ہو گیا, اب زید ہے تو معرفہ ہو گیا. اس طرح سے کر کے ہم نے یہ اس میں علم کی ایک کیٹیگری پڑھی جس میں نام لے رہے ہیں. پھر ہم نے اس میں ضمیر کی کیٹیگری پڑھی کہ جس میں ہم پروناؤن بھی یوز کریں, ضمائر بھی. تو ضمائر ویسے دکھنے میں تو نہیں لگ رہا کہ یہ پراپر ناؤن ہے یا معرفہ ہے, لیکن عربی میں اس کو ہم نے ہر حال میں معرفہ کی ہی کیٹیگری میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے سسٹر ثنا, ابھی کلیئر ہو گیا آپ کو؟ یہ اس کی مثال اس طرح سے ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ہم حدیث بیان کر رہے ہوتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پھر بار بار ہم محمد کا نام یوز نہیں کر رہے ہوتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ کر کے نا. صحیح صحیح صحیح, ہاں بالکل زبردست. ٹھیک ہے نا, کسی کو یہاں پہ کوئی بھی کنفیوژن ہے یہاں تک؟ نہیں, اب کلیئر ہو گئی. چلے الحمد للہ, اللہ کا شکر. اور نکرا اب جو آگے ہے نا, اس میں نکرا کا یہ بھی ہے, اس میں جی یہ جی ہوتا ہے کہ نکرا کا جو وسعت ہے نا, وسعت ہم پڑھ رہے ہیں نا, یعنی کہ ہوں اس کا جو دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہے. اب جب ایک نکرا اس میں دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, جیسے ابک, جیسے کتابن ہے, کتابن نکرا فارم میں ہے نا, کیونکہ تنوین آ جاتی ہے اس کی. ہم بعد میں پڑھیں گے کہ کیا کیا نشانیاں ہوتی ہیں ایک نکرا اسم کی. تو کتابن ایک نکرا اسم ہے. اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی بک کا میں ذکر کر سکتی ہوں. جب میں کسی جملے میں کتابن بولوں گی تو میری اس میں کتاب کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا, میں کسی بھی کتاب کا ذکر کر سکتی ہوں. لیکن جب میں کہوں گی الکتاب تو میں نے اس وسعت کو چھوٹا کر دیا, یہ نہیں کہ میں نے اپنا دائرہ بہت کم کر لیا ہے, میں ایک خاص اسپیسیفک ہو کتاب گئی کی بالکل. ذکر کر رہی ہوں. ٹھیک ہے میں جی. ایک ہر کتاب کی ذکر نہیں کر رہی, میں ایک خاص کتاب کی ذکر کر رہی ہوں, الکتاب. ٹھیک ہے نا. تو وہ یہ بھی ایک مطلب نکرا اور معرفہ کا ذہن میں رہنا چاہیے کہ معرفہ جو ہے نا وہ اس کو پراپر کر دیتا ہے, یعنی کہ ایک اس کی ایک خاص کر دیتا ہے. جبکہ نکرا جو ہے وہ اس میں ہر چیز آ جاتی ہے اس ایک ورڈ کا کی وسعت میں. یعنی کوئی بھی بک ہو سکتی ہے, کوئی بھی کرسی کا ذکر ہو سکتا ہے. اگر کرسی یون کہوں گی, اگر مکتبن کہوں گی, تو میں میرا کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی بھی میز. لیکن جب میں المکتبو کہہ دوں گی, القلمو کہہ دوں گی, یا لگا دوں گی, یا جیسے کوئی کسی لڑکے کا نام بھی لے لوں گی زیدن, تو اس کا مطلب ہے کہ میں پوری کلاس میں کسی بھی لڑکی کی بات نہیں کر رہی, میں صرف ایک زید کی بات کر رہی ہوں جی خاص جی کر. exactly. تو یہ بھی نکرا اور معرفہ میں فرق ذہن میں رہنا چاہیے. جیسے الکتاب کہہ رہی ہے نا, کتابن مطلب جیسے بالکل ٹیبل میں بہت ساری کتابیں, آپ نے کہہ دیا کتابن تو بھائی کوئی بھی ایک کتاب دے دو, اس کا مطلب ہے نا. جیسے اور ہم کتاب نے میں کہ آتا ہے اگر نا, نام ذالک الکتاب لا ریب فیہ, جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ آتا ہے نا, پڑھتے ہیں قرآن میں. ہاں یہ زبردست ہے. صحیح صحیح, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یا پھر یا تو الکتاب کہہ رہے ہیں, یا ہم نام بھی دے سکتے, ہم کہہ رہے ہیں ایکل مختوم دے دو بھائی, تو یہ پراپر ناؤن ہو گیا ہے نا, کہ اب جو ہاں ہے ہم نے اس بالکل. کو معرفہ یعنی کہ اب ہم نے یوز کر لیا. اچھا, اور کوئی یہاں پہ مزید, اچھا ال پہ جہاں پہ ڈسکشن آ رہی ہے نا, جیسے ال والی ڈسکشن کو تھوڑا آگے جا کے کریں گے. ایک میں مثال دوں, جیسے اللہ میاں کے جو نام ہے نا وہ سارے ال سے ہے نا, جی جی, المالک میری والقدوس. بات سنو, ایک منٹ پلیز میں انٹرپٹ کر رہی ہوں. ال والی کیٹیگری نا جی آگے آئے گی نا, اس صحیح کو پڑھ کے پھر ہم ڈسکس کریں گے نا, کیونکہ ابھی ال نہیں صحیح آیا ہے, تو ال کو ابھی صحیح نہیں صحیح چھیڑتے. نہیں, میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ خاص کرنے کے لیے جو ہے نا الف لام لگا دیتے ہیں نا عربی میں. جی شکر, آپ جی کچھ کہیں. السلام علیکم میری بہنوں. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی آپ سب کو بڑی اچھی طرح سے ڈسکرائب کیا ہے پراپر اینڈ کامن ناؤن کو نا, اسم نکرہ اور اسم معرفہ. اس کو جو آپ بتا رہے ہیں نا, کسی بھی ایک عام چیزوں کو نکرہ کہا جاتا ہے کہ کامن ناؤن. کوئی بھی, چاہے انسان ہو, چاہے چیزیں ہو, چاہے میری آواز سے کسی کو سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہاں ہے؟ جی آ رہا ہے, یہ جی آ رہا ہے. آ رہا ہے. اچھا, میں گلا بہت زیادہ ہی خراب ہے, تو اسی لیے میں بہت سنبھل کے بول رہی. اچھا ڈبل ثواب مل رہا ہوگا آپ کو. جی, تو بات کی وہ نکرہ اس طرح سے کسی بھی چیز کو ایسے بول دیا جاتا ہے نا کہ یہ چاہے کوئی لیونگ ہے, نان لیونگ ہے, کچھ کو بھی, ٹیبل, کرسی, چیئر, کچھ بھی, مطلب آپ کسی چیز کو بھی کہیں گی نا کامن ناؤن ہے, جیسے انگلش میں ہوتا ہے بالکل سیم ایز ان عربک ہوتا ہے. اب اس کو بعد اس کو معرفہ بنانے کے لیے کہ آپ اس کو پراپر ناؤن کہہ رہے ہیں کہ کسی خاص ایک کو آپ کہیں گے ابوک,
तो कोई सी भी बुक है, आप स्पेशली कहेंगे द बुक स्पेशली उस बुक के लिए आप इशारा पॉइंट कर रहे हैं पॉइंट, या दैट बुक मतलब किसी खास एक ही चीज को आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो आपने उसको खास कर दिया। इसी के लिए अरबिक में कहीं पे अल लगा देते हैं, कहीं पे इशारा कर देते हैं, जमीर उनसे कभी वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आ जाएगा, है ना, कभी नॉमिनेटिव आ जाएगा, कभी डिफरेंट प्रोनाउंस आ जाएंगे। तो जितने ऑल प्रोनाउंस जो कि स्पेशली किए जाएंगे किसी चीज के लिए, वो सारे के सारे मार्फा में आ जाएंगे। और जितनी चीजों में खास नाम होगा किसी का, मर्द का, औरत का, शहर का, किसी खास चीज का, वो सारे के सारे आ जाएंगे मार्फा में। और किसी चीज में सिंपल कॉमन नाउन में जब अल लगाते जाएंगे तो वो भी सब चीजें खास बनती चली जाएंगी। और जिस तरह जैसे जालिकल किताब ला रही वक्त हुई, यानी ये जालिकल किताब किसको, हमसे कुरान को पॉइंट आउट कर रहे हैं इस वक्त ना अल्लाह ताला ने जो, तो वो जालिका और तानिका और ये जितने भी आएंगे, तो ये सारे डिमॉन्स्ट्रेटिव, ये सारे कुछ आ जाएंगे उसी मार्फा में। जब भी आप किसी खास चीज को पॉइंट आउट करेंगे, वो सारे मार्फा में आ जाते हैं। समझ आई? हाँ जी बिल्कुल, आगे जी बाकियों को भी सबको ना। चलिए जी। आगे बढ़ते हैं। अब हमने इसमें ज़मीर भी पढ़ लिया, अब हम इसमें इशारा पढ़ेंगे, तो प्लीज कोई और पार्टिसिपेंट रीड करे जिसने अभी तक नहीं रीडिंग की। मैं करूं? इसमें इशारा अरबी जुबान में किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज, मसलन ये के लिए, दिस के लिए, और हाजा, हाजिही, और वो, दैट के लिए, जालिका या और तिलका वगैरह। इसमाए इशारे की तफसीलात हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, आप इसमें एक्सप्लेन करें। इन्होंने ये बताया कि अरबी जो है ना, अरबी जुबान में हम किसी चीज की तरफ जब हमने इशारा करना होना था तो हम कहते हैं हाजा, हाजिही, जालिका, तिलका वगैरह वगैरह और भी है। वगैरह। हम हाँ, ठीक है, तो फिर ये क्या ये हो जाएंगे जब हम इशारा कर देंगे, ये वर्ड यूज करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? वो खास हो जाएंगे कि भाई हम इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। जैसे इन्होंने अभी पीछे कहा कि इसी की तरफ हम पर उन्होंने अल से बात करी थी, यानी कि हम किसी चीज की जगह अगर हम कहेंगे ना कि उसका नाम नहीं ले रहे हैं, हम कहेंगे कि बस हाजा, ये हाजा किताब, ये किताब है। तो खास कर दिया ना हमने, कह दिया कि ये किताब, इतनी हाँ, सारी ये किताबें किताब, बड़ी भी होंगी, हमने एक को कर दिया तो खास कर दिया इशारे से, ठीक है, है ना। तो बस इशारे वो से, हो, ठीक। तो फिर ये किस कैटेगरी में आया है, ये मार्फा या नकरा? ये इस मार्फा में आया। बिल्कुल बिल्कुल मार्फा में, क्योंकि नकरा की तो अभी बात बिल्कुल, नकरा तो कॉमन नाउन है ना, जब हम खास करें तो ठीक हम ठीक उसको मार्फा कंसिडर करेंगे। ठीक ठीक है, तो और जो ठीक। इसमें फिर वही वाली बात है, अगर कोई परेशान हो रहा है कि ये फिर से नए नए वर्ड्स आगे, हाजा, हाजी, तो ये इसमें इशारा पे भी एक पूरा सेपरेट चैप्टर आएगा, डिटेल में उसको पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल बस ये ध्यान में रखना है कि जहाँ पे इशारा किया, पॉइंट किया, तो खास कर दिया, खास कर दिया तो मार्फा हो गया। अब मुझे बताएं कोई और इसको एक्सप्लेन करना चाहेगा या कुछ पूछना चाहेगा, तो यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? जी। हाजा बता रहे हैं कि ये के लिए यूज हो रहा है, हाजा मेल के लिए, हाजी फीमेल के लिए, जालिका वो के लिए हो रहा है, थोड़ा सा जो दूर कोई चीज होती है, और वो जालिका मेल के लिए और तिलका फीमेल के लिए। तो ये इशारे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जी, और कोई कुछ कह रहे हैं? आवाज नहीं आ रही। अच्छा, सही है, सबका हो गया? आगे चले, हाँ जी सही। हाँ, आगे चलते हैं। कोई और पार्टिसिपेंट, सिस्टर फरा, आप देना चाहेंगी या कोई और? अस्सलाम वालेकुम जी। मैं वालेकुम क्या सलाम। ये इसमें मौसूल पर हम आ गए हैं, नंबर 4 पे। ये रीड करिए। मौसूल, ये वसत के एतबार से जो कैटेगरीज चल रही हैं उसमें मारफा की अक़साम चल रही हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मारफा की किस्म इस मौसूल में उर्दू के जो और जिस वगैरह जैसे अल्फाज हैं, मुतरादिफ इस्तेमाल होने वाली अरबी में अस्मा जो हैं वो ये हैं अल्लज़ी, अल्लती और अल्लज़ीना। तो ये हैं पूरी। अब इनकी ना पूरी गर्दान आती है। जैसे इसमें इशारा की भी, जैसे हाजा, हाज़िही, फिर दो के लिए हाज़ानी, और जमा के लिए हा उलाई, फिर हाज़िही जब कहेंगे मुअन्नस के लिए हाज़िही इस्तेमाल होगा, और इसकी तस्निया जो है वो हा तानी और जमा हा उलाई। जमा में दोनों एक जैसे हैं
لیکن اس میں تثنیہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک جیسے آتے ہیں، لیکن اس میں اشارہ قریب کا میں بتا رہی ہوں، تو اس میں ہاذانے اور ہاتانے یہ چینجز ہو گئی ہیں. یہ میں نے ابھی اس میں موصول پہ ہاں یہ تھوڑا سا اس پہ ڈسکشن کر لیتے ہیں. اچھا اس میں موصول کا جو ہے وہ اس میں الذی اللذان، تثنیہ کے لیے اللذان اور جمع کے لیے الذین، یہ مذکر کا ذکر آ گیا، الذی اللذان الذین، اور پھر اس کے بعد مؤنث میں اللتی اللتان اور جمع اللاتی، اللائی بھی بولتے ہیں اللاتی بھی بولتے ہیں. صحیح جزاک اللہ. اچھا اب یہ بتا رہے ہیں اس میں موصول میں کہ اردو کے جو اور جس، ٹھیک ہے، اردو میں جو اور جس وغیرہ جیسے الفاظ کے مترادف استعمال ہونے والے، یعنی کہ جو عربی میں ورڈ ہوتا ہے نا الذی، جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں جو، تو وہ بھی جو ہے اس میں موصول. اب یہ دکھنے میں تو جو اور جس کہیں سے بھی ہم اردو میں دیکھیں تو ہمیں معرفہ لگ نہیں رہا ہوتا، لیکن عربی میں یہ جو ہے معرفہ کی کیٹیگری میں آئے گا، کیونکہ پھر وہی والی بات آ جاتی ہے کہ ہم نے خاص کر دیا. اب جیسے اگر ہم اس کی مثال لیں، اردو میں کوئی جملہ ہم بنائیں، جیسے جو کا مطلب کوئی جملہ بنائے تو ایک دم سمجھ آ جائے گی نا. جیسے وہ لڑکی جو کھانا کھا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو فوراً ہم نے اس لڑکی کو خاص کر دیا نا، ورنہ وہ لڑکی تو اب سمجھ نہیں آ رہا کون سی لڑکی، کیا بات ہو رہی ہے. تو وہ لڑکی جو کھانا کھا رہی ہے، تو پھر ہم نے اس لڑکی کو خاص کر دیا کہ ٹھیک ہے بھائی بہت لڑکیاں بیٹھی ہیں، ان میں ایک ہے جو کھانا کھا رہی ہے، تو ہم نے اس کو خاص کر دیا. تو اب جو ہے یہ جو کا جو ورڈ ہے نا، اس کو یہ کہہ رہے ہیں، اس جو کے ورڈ کو، کہ یہ جو ہے الذی، جس کا ترجمہ ہم عربی میں کریں گے تو یہ وہ ہو گیا، کیا بولتے ہیں، معرفہ. اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ الذی جو ہے یہ خود بھی ایک معرفہ ٹرم ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے جس کا ورڈ ہے، یا جو بھی اس طرح کے اور موصول، یعنی کہ موصول اس کو کہتے ہیں نا کنیکٹ کرا رہا ہوتا ہے، جو آپس میں ملا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس جیسے طرح کے قرآن اور میں جو آتا بھی ہے نا، ہاں جیسے قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنو، وہ لوگ جو ایمان اے لائے، لوگوں الذین. جو ایمان، ہاں زبردست زبردست، ٹھیک ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے نا، تو صرف خاص کر دیا کہ ہم سب لوگوں سے بات نہیں ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے ان سے جو ایمان لے کر آئے. تو اس لیے یہ ورڈ، ہاں، تو الذین کا ورڈ ہو گیا معرفہ. صحیح ہے. اچھا میرا اب ایک اور بتائیے اس میں کوشچن میں بھی موصول. اس میں کچھ ایڈ کروں آپ ہی. جی کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے بولا میں بھی کچھ ایڈ کروں اس میں. کریں جی بالکل. جی بالکل بالکل کریے بھائی. ہاں، یہ جو اللہ زی ہے نا، یہ تو مطلب ہوگا مذکر کے لیے، ٹھیک ہے، اور جو اللہ تی ہے یہ مونس کے لیے ہوگا، اور جو اللہ زین ہے یہ جمع کے لیے ہوگا. جزاک اللہ. ہاں بالکل صحیح، ٹھیک ہے، اور اس کی بھی پوری ابھی ڈیٹیلز آگے کے چیپٹر میں آئیں گی. ٹھیک ہے، کوئی الذی پریشانی نہیں. مذکر واحد کے لیے ہوگا، واحد کے لیے ہوگا. ہاں جی، مذکر واحد کے لیے، اور جی. اللہ تی یہ مونس واحد کے لیے، اور اللہ زین جمع کے لیے. اور جمع قرآن پاک مذکر. میں زیادہ تر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب، اس طرح سے کہتے ہیں نا، هو اللہ اچھا، الذی. اس طرح سے قرآن کی جی مثال بھی جی آتی جائے نا تو وہ بھی دیتے جائیں تو اس سے جی بڑے آسان. بتاتے رہے. نہیں بالکل صحیح جی جی. بتاتے رہے. وہ اچھی بات ہے. اچھا وہ اس فریم، طرح میرا ہوتا ہے ایک نا اور کہ کوشچن ہے. جب قرآن کی کوئی مثال ہو جاتی ہے نا تو تھوڑا سا مائنڈ میپ بن جاتا ہے انسان کا کہ اچھا ہاں بہت اچھی یہ بات ہے، یہاں پہ کیونکہ یہی ہمارا بات. مقصد ہی وہ ہے نا. اچھا اس کے علاوہ الذی، اللتی اور الذین کے علاوہ بھی کوئی اور اسماء موصول ہوتے ہیں؟ یہ آپ نے تو کوئی کتنی نہیں اچھی بات کہی ہے یہاں پہ ہوتے ہیں بیٹا. نا، اور بھی اس جیسے بات پہ ذرا غور کئی کر لیں دفعہ گے جو ہم آپ نے کہتے ہیں نا پورا. ما، من، کئی دفعہ ہوتا جی ہے جی نا ہاں ما اور من نہیں بھی ہم بیٹا، یوز پہلے کرتے ابھی ہیں. نہیں، ایک کی نا ابھی وہ ہوا. گردانے کر لیتے نا، پھر ایک اچھی طریقے سے سیکنڈ. سمجھ آنی تھی. اس کے 6 ہاں ہیں، ایک الذین، سیکنڈ اللذانی، اللذین، اللتی، اللتانی، بیٹا. ہاں بیٹا ایک اللتی، سیکنڈ، لاتی. ایک سیکنڈ. فرمین، فریم، جی جی فریم، یہ جو جی جی ابھی بولیے. بتایا نا انہوں نے کہ بہت اچھی بات انہوں نے بتائی کہ قرآن کی آیت میں ہے هو اللہ الذی، کیا بولا تھا بیٹا ابھی آپ نے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو لا عالم الہ الغیب. الا ہو. ہاں تو اب آپ نے هو اللہ الذی، آپ نے ہوا کہا نا، ہوا آپ نے کسی خاص کی طرف اشارہ کیا، اللہ کی طرف، رائٹ؟ تو یہاں پہ ہوا بھی کیا ہو گیا، ڈیمانسٹریٹو پروناؤن، اور یہ بھی معرفہ ہو گیا کیونکہ وہ اس اللہ کی طرف، اللہ بھی معرفہ ہے اور ہوا بھی یہاں پہ خاص اللہ کی طرف اشارہ کیا تو وہ معرفہ ہوا. پھر اس کے بعد کہا الذی، تو وہ بھی معرفہ ہو گیا کیونکہ یہ سب کسی کی طرف کر رہے ہیں، ایک ہی پروناؤن کی طرف کر رہے ہیں، وہ جو کہ معرفہ ہے. تو اس کو معرفہ کی طرف جتنے بھی ڈائریکٹ کر رہے ہیں they all are pronoun, these all pronouns are معرفہ. سمجھ آ گئی؟ صحیح
जी जी सही। समझे कि ये जज़ाकल्लाह। तीनों चीजें जो सब एक ही, इतने थोड़े से उसके अंदर सारे मार्फा आ गए एक साथ, तो इस चीज को। और जो ये अभी ये बता रही ना सिंगुलर प्लूरल उसका, अल्लदी अल्लदानी अल्लदीना, फिर वो अल्लती अल्लतानी अल्लाती, तो ये छह ये सारे उसके सिंगुलर, फिर मुसन्ना का, डबल का, और फिर प्लूरल का जमा का आ रहा है। तो ये मेल फीमेल का ये डिटेल से अभी आपको आगे बताएंगे। ये अभी जरा से इन्होंने शॉर्टकट आपको ये दे दिया है कि आप समझ लें, आगे इसके चैप्टर डिटेल से आएंगे इंशाल्लाह, फिर उस वक्त सब लोग मिलकर डिस्कस मेरा करेंगे क्वेश्चन ये है कि अल्लज़ी और अल्लती के अलावा और भी कोई अस्माए जी मौसूला होते हैं? जैसे माँ और मन भी होता है, उसको भी हम जो के जी मानों में कई दफा यूज करते हैं, क्या हम उनको भी मार्फा की कैटेगरी में लाएंगे? जी जी, उनको भी लाएंगे ना मार्फा की कैटेगरी में। मौसूला तो हम्म। खास, मौसूला तो आम कहलाता है ना, वो फिर थोड़ा आगे मौसूला डिटेल एक्चुअली कंजंक्शन को कहते हैं ना, दो सही जुमलों को सही मिलाने के लिए जो मिलाने इस्तेमाल वाले, होते हैं, ठीक है। हाँ, अस्माए जो मौसूला। जोड़ने को कहेंगे, वो जो जोड़ने को कहेंगे वो वाले नहीं आएंगे, वो मार्फा में नहीं आएंगे। जो अच्छा, जोड़ने के लिए दो जुमले, मेरे वो जो वाले जो जिसके लिए इस्तेमाल होंगे ना, हु और होम जिसके के लिए। लिए माँ और मन, हाँ, चलिए माँ सिस्टर माँ मरियम, और आप मन थोड़ा भी सा पढ़, आपने सवाल रेज किया ना, वो थोड़ा सा बाद में एक्सप्लेन कर दें इस कॉन्सेप्ट को। ये थोड़ी सी सिस्टर मरियम। डिटेल्स, हाँ इसकी डिटेल्स नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। इसमें इसमें काफी डिटेल्स है। मौसूलतुल खास और मौसूलतुल आम कहलाती है ना ये कुछ, तो जी उसको भी जी जी, थोड़ा सा नहीं, अगर क्योंकि थोड़ी और माँ और मिसालें मन आ जो रही है हैं तो ना, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं ना, ये नहीं, इसमें मेरा मौसूल का जर्नल ये अगर है और कि कोई मिसाल, ताकि माँ समझ और आ जाए। मन जो है ना, माँ और मन ऐसे अल्फाज हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ जो ही मतलब नहीं होता। माँ क्वेश्चन के लिए भी आते हैं, जी मन भी क्वेश्चन के लिए आता है, तो लेकिन कुछ अस्माए इस्तेफाम ऐसे भी होते हैं जो अस्माए मौसूला के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। तो वो फिर जो है ना, मेरा जी वो क्वेश्चन ये था कि जब वो अस्माए मौसूला बन के आएंगे तब भी वो मार्फा ही समझे जाएंगे। अच्छा। इवन अस्माए इस्तेफाम भी जो है, अस्माए इस्तेफाम भी मार्फा होते हैं, मेरा ख्याल जी है। पता नहीं, अभी जी यहाँ पे जी जी इनकी बिल्कुल। कैटेगरी का नाम लिखा नहीं हुआ, लेकिन हाँ अस्माए इस्तेफाम यानी कि कौन है, जी कौन, कहाँ, किधर, जी इस जी तरह जी, के जो होते हैं सही कह रही हैं आप। अस्माए। इसकी काफी डिटेल्स हैं, इसकी डिटेल्स हैं जी, काफी सारी ना, तो वो फिर इसको एग्जाम्पल के साथ इंशाल्लाह अच्छा, इंशाल्लाह वो आगे आगे आ करेंगे। रहा होगा ना, चलिए ठीक है, फिर उसको हम आगे हाँ डिस्कस कर लेंगे। और सही दूसरा सही ये सही। कि एक और भी बात हमेशा ज़हन में रहे कि अल्लती अल्लज़ी में अल नजर आ रहा है ना, तो हम कई दफा कहते हैं कि चूंकि अल आ रहा है इसलिए ये मार्फा है। नहीं, ये खुद बजाते खुद अल्लज़ी हाँ, अल्लती पूरा इसम सही, ये मौसूल बिल्कुल के ठीक। एतबार जी से जी ये जी बात बिल्कुल, है। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, बिल्कुल सही बात है। ये सही है। हाँ, ठीक है, ठीक है। जैसे चलो, अर्रहमान के अंदर तो अर्रहमान को आप अलिफ लाम लेंगे, लेकिन वही अल्लती में नहीं लेंगे। सही बात। चले आगे चलते हैं। लास्ट कैटेगरी अब आ रही है। 4 हमने पढ़ लिए, इसमें अलम पढ़ लिया, इसमें जमीर पढ़ लिया, इसमें इशारा पढ़ लिया, इसमें मौसूल। ठीक है, ये 4 कैटेगरीज हो गई हमें क्लियर। अब हम आ रहे हैं 5वें पर, मुअर्रफ बिल लाम। अब ये कोई रीड करे, सबसे ज्यादा टेक्निकल है, इसको जरा गौर से सब शुरू से समझने की कोशिश करें। चले रीड करिएगा। मैं पढ़ूं फरीन? जी जी। मुअर्रफ बिल लाम, अल के जरिए से मार्फा बनाया हुआ, यानी कि मुअर्रफ का मतलब है कोई ऐसा इस्म जो कि बनाया हुआ है मार्फा बिल लाम, लाम के जरिए से। अब इंटरेस्टिंगली देखें, अल में अलिफ भी आ रहा है, लाम भी आ रहा है, लेकिन वो जिक्र किसका कर रहे हैं? सिर्फ लाम का कर रहे हैं। मुअर्रफ बिल लाम, लाम के जरिए से मार्फा बनाया हुआ वो इस्म जिसमें अल दाखिल हो जाए मुअर्रफ बिल लाम कहलाता है। किसी नकरा इस्म के शुरू में अल लगाने से वो मार्फा बन जाता है। ठीक है, ये इन्होंने कहा कि किसी भी नकरा इस्म से पहले अगर हम अल लगा देते हैं तो वो मार्फा बन जाता है। जैसे इन्होंने आपकी मिसाल देखी है कैसे दे रहे हैं, किताबुन की मिसाल दे रहे हैं, किताबानी की मिसाल दे रहे हैं, कुतुब की मिसाल दे रहे हैं और मुस्लिमून की मिसाल दे रहे हैं। तो किताब जो है वो सिंगुलर वर्ड है, किताबानी 2 किताबों को कहते हैं, कुतुब जमा मुकस्सर है किताब की, और मुस्लिमूना जमा सालिम है। हर तरह का इस्म जब उस पे अल दाखिल हो जाता है तो किताबुन जो है वो अल किताबू बन गया, किताबानी जो है वो अल किताबानी बन गया, कुतुब जो है अल कुतुब बन गया, अल कुतुबू, और मुस्लिमूना जो है अल मुस्लिमूना बन गया। ठीक है ना, तो अल लगाने से वो मार्फा बन गया। यानी अल कि का जो राइट साइड पे पूरा ये कॉलम है, ये पूरा नकरा का है और लेफ्ट का पूरा मार्फा का है, ऐसे ही बोलेंगे ना? हाँ, इवन यहाँ पे इन्होंने कोई मोनस की मिसाल नहीं दी, कोई मोनस भी होगी उसके साथ अल लग जाएगा तो वो भी मार्फा बन जाएगा।
جیسے مسلمتن ہے اس کا المسلمتو بن جائے گا. ٹھیک ہے, تو نوٹ ہم ایک کریں گے. ابھی خیر انہوں نے آخر میں اعراب نہیں دیے, اعراب ہم جب نوٹ کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ تنوین کی جگہ جب ال داخل ہو جاتا ہے تو ایک تنوین گر جاتی ہے, ایک صرف حرکت رہ جاتی ہے. آگے ہے ال میں حمزہ جو ہے نا, یہ جو ال ہم لکھتے ہیں اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں, جبکہ یہ بہت خاص امپورٹنٹ بات ہے, حمزۃ الوصل کہتے ہیں, جبکہ لام اس کو لام تعریف کہتے ہیں. انہوں نے اس جو ال کو بھی دو ڈیوائڈ کر دیا کہ اس کا الف کا بھی ایک خاص نام ہے اور لام کا بھی ایک خاص نام ہے. الف کا نام ہے حمزۃ الوصل اور لام کا مطلب ہے, لام کا جو ورڈ ہے وہ ہے اس کا کہتے ہیں لام تعریف. ٹھیک ہے. اچھا اچھا معرب, سسٹر ابھی آپ نے جو بات کی نا کہ معرب باللام ہے, ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی ہم الف لگا رہے ہیں, تو کوئی اور پارٹیسپینٹ اگر یہ بات بتا سکے کہ پھر الف کیوں بیچ میں زبردستی لا رہے ہیں جب لام کافی ہونا چاہیے اور نام بھی معرب باللام ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کوئی بھی اور پارٹیسپینٹ کہ الف کیوں آ رہا ہے پھر اس میں نا؟ معرفہ بنانے کے لیے نا, نہیں معرفہ بنانے کے لیے تو لام کافی ہے, وہ لام کہہ رہے ہیں نا, معرف باللام ہے, معرف بال الف لام نہیں ہے. الف لام دونوں کرنے کے لیے بھی اور لام ضرورت ہے نا اس کی. الف اس کے صرف لیے نا لام کہ نہیں ہم پڑھ نہیں پکارا جا سکتے کوئی بھی سکتا, ورڈ کو ہم جہاں پروناؤنس ساکن کرنے کر کے لیے, ہاں پروناؤنس کرنے کے لیے صرف ضروری ہے. لام پکارا نہیں جا سکتا, اس کے ساتھ الف لگانا ضروری ہے. کیونکہ یہ جو بالکل لام بالکل. تعریف ہے نا, لام تعریف ساکن ہے, سکون میں ہے. کبھی لام کے اوپر زبر نہیں دیکھیں گے ہم, کبھی زیر نہیں دیکھیں گے, کبھی ہم پیش نہیں دیکھیں گے, ہمیشہ ہم اس کو سکون میں دیکھیں گے. تو سکون کو پڑھنا چونکہ مشکل ہوتا ہے اس لیے ایک حمزۃ الوصل ہمیشہ اس کو الف لگا سے دیا جاتا ہے. ایون حمزۃ الوصل بھی بڑا ٹیکنیکل ہے کہ اس کو ہم جب شروع کریں گے تو ہم اس کو کوئی حرکت دیں گے, اور جب ہم اس کو پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے تو ہم اس کو نہیں, وہ صرف لکھا رہ جائے گا, پڑھنے میں نہیں آئے گا. چلے تو جزاک اللہ یہ سسٹر جو ہے مریم. اب آگے کی ڈیٹیلز آ تو رہی ہے لیکن اصل میں سیشن کا ٹائم اینڈ ہو گیا نا, اس لیے میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, تو کل پھر ہم اس کو کنٹینیو کر لیتے ہیں آپ سے. صحیح, چلے اوکے. بہت شکریہ آپ سب کے آنے کا. انشاءاللہ کل پھر 5:45 اس ٹاپک کو آگے یہاں سے کنٹینیو کر لیں گے. چلیے جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.